السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کی حالت میں ایک ایسا عمل جو کہ انسان کی خواہش کو بڑھاتا ہے، انسان کی خواہش کو بڑھاتا ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ سوال ہے کہ وہ کیا روزے کی حالت میں اس کا کرنا جائز ہے؟ وہ یہ ہے کہ بیوی کا بوسہ لینا اور مباشرت کرنا روزے کی حالت کے اندر۔ روزے کی حالت میں جس مباشرت کی اجازت ہے اس سے مراد اپنی بیوی کے ساتھ لیٹنا ہے اور اس کے جسم کے ساتھ جسم ملانا ہے، نہ کہ مباشرت سے مراد یہاں پر جماع اور دخول ہے۔ جماع اور دخول ہرگز جائز نہیں ہے، جیسا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ یحرم علیہ فرجھا، روزے دار پر بیوی کی شرمگاہ حرام ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں اس کی مزید وضاحت آتی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہی حدیث کی راویہ ہیں، بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مباشرت کرتے تھے اور آپ روزہ دار ہوتے تھے۔ آپ اپنے درمیان اور اپنی بیوی کی شرمگاہ کے درمیان کوئی کپڑا رکھ لیتے تھے۔ معنی روزے کی حالت کے اندر مباشرت اس حد تک جائز ہے کہ آپ بیوی کی شرمگاہ کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ آپ بیوی کے جسم کے ساتھ جسم ملا سکتے ہیں، حالت روزے میں یہ جائز ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ نے سن لی ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ اس حدیث کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک اہم فائدہ موجود ہے، وہ مباشرت کی تفسیر ہے، یعنی حالت روزہ میں جس مباشرت کی اجازت ہے وہ یہ ہے کہ روزہ دار اپنی بیوی کی شرمگاہ کے علاوہ چھوئے۔ مطلب یہ ہے کہ جسم کے باقی حصے کو وہ چھو سکتا ہے لیکن اپنی بیوی کی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ حکیم بن عقال بیان کرتے ہیں، جو کہ تابعی ہیں، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ روزے کی حالت میں میری بیوی سے مجھ پر کیا حرام ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا فرجہا، اس کی شرمگاہ، یعنی روزے کی حالت میں آپ اس کی شرمگاہ کے قریب نہیں جا سکتے۔ دوران روزہ اپنی بیوی کا بوسہ لینا، اس سے مباشرت کے جواز کے جو دلائل ہیں وہ کیا ہیں، ہم آپ کی خدمت میں وہ بھی پیش کرتے ہیں۔ مطلب آپ حالت روزے میں ہیں اور آپ اپنی بیوی سے کا بوسہ لیتے ہیں، اس بارے میں دلائل کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کی زندگی ہمارے لیے نمونہ تھی۔ تو آئیے ہم آپ کو اس کی طرف لے کے چلتے ہیں، ان دلائل کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جو حدیث کی راویہ ہیں وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہی روایت کر رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ دار ہوتے لیکن اپنی ازواج مطہرات کا بوسہ لیتے تھے۔ یعنی آپ حالت روزے میں ہیں،
پھر بھی اپنی ازواج مطہرات کا بوسہ لیتے تھے اور ان کے ساتھ مباشرت کرتے تھے، یعنی ان کے جسم کے ساتھ جسم ملاتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تب تم میں سب سے زیادہ اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والے تھے۔ حدیث نمبر 1 ہم نے آپ کو خدمت میں پیش کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ کی روایت ہیں، دوسری حدیث نے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ دار ہونے کے باوجود اپنی بعض بیویوں کا بوسہ لے لیا کرتے تھے، پھر آپ ہنسی، یعنی ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے یہ بات بیان کی، اور پھر آپ تھوڑی سی ہنسی، آپ نے مسکرایا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث نمبر 3 بیان کرتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں، وہ یہ ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی، مجھے حیض آ گیا، اسی لیے میں چپکے سے نکل گئی اور اپنا حیض کا کپڑا پہن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہو گئی ہے، کیا حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں داخل ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل جنابت کر لیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ دار ہونے کے باوجود ان کا بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ اتنے واضح دلائل ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حالت روزے میں اپنی بیوی کے جسم کے ساتھ جسم ملایا جا سکتا ہے، اور حالت روزے میں آپ اپنے نفس پر قابو رکھنے والے ہیں تو یقیناً آپ اپنی بیوی کا بوسہ حالت روزے میں لے سکتے ہیں۔ تو بیوی کا بوسہ لینا روزے کو فاسد نہیں کرتا، روزے کو نہیں توڑتا۔ دلائل آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اللہ تعالی جمیع معاملات کے اندر ہماری رہنمائی فرمائے۔